پریس کانفرنس کریں گے تو اسے آپ ہنگامی پریس کانفرنس سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، پچھلے ہفتے سے یہ اجلاس چل رہا ہے اور اسی دوران ایک جوائنٹ سٹنگ بھی ہوئی۔ بہرحال ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو اٹینڈنس ہے یا ان کی جو پارٹیسپیشن ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، وہ قابل تحسین ہے۔ ہر طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس میں آگے نظر آتی ہے، اور ہم نے ہمیشہ اسمبلی کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی ہے، اسمبلی کے اجلاس کو پرائیورٹی دی ہے، اسمبلی بزنس کو پرائیورٹی دی ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ بلیف ہے کہ جمہوریت میں پارلیمان جو ہے وہ اعلیٰ ادارہ ہے، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ پاکستان کی عوام کے مسائل کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اسمبلی کے فورم پر مختلف جو ٹولز ہمیں رولز آف بزنس میں اویلیبل ہے اس کا استعمال کریں اور عوامی مسائل پر بات کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بے شک ہم حکومت کے ایک الائے ہیں، لیکن حکومت جو ذمہ داری دکھانی چاہیے اسمبلی کے اجلاس کو چلانے میں، وہ دکھانے سے قاصر ہے۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تو سخت اختلاف رکھتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ وہ ڈے ون سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں عوامی ایشوز کو اٹھانے میں بلیو نہیں کرتے۔ وہ صرف ایک قیدی کی انٹرسٹ پر بات کرتے ہیں، اس قیدی کی سہولیات پر بات کرتے ہیں، اس کی مراد پر بات کرتے ہیں، اس کے آرام اور آسائش پر بات کرتے ہیں، لیکن عوام کی تکالیف پر پی ٹی آئی بات نہیں کرتی۔ اور ہمیں یہ افسوس ہے، یہ ہمیں بہت افسوس ہے۔ ہم نے انہیں بہت مواقعوں پر یہ مشورہ دیا ہے، کئی دفعہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس اسمبلی کو اس طریقے سے اس ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر آپ عوام کے ووٹ لے کر آئے ہیں، عوام کے نمائندے خود کو کہلاتے ہیں، تو عوامی مسائل پر بات کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو خیر ان کا رویہ ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، لیکن افسوس جیسے میں نے کہا آج ہمیں حکومت کے ایٹیٹیوڈ پر ہوا ہے، خاص طور پر اسپیکر آفس کی طرف سے جس طریقے سے اس کرسی کا استعمال کیا گیا ہے اچانک اسمبلی سیشن کو پروروگ کرنے میں، جبکہ کورم موجود تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے ایک کاؤنٹ ہوا، وہی ایک غیر ذمہ داری کا رویہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے اختیار کیا گیا، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا۔ یہ ان کا حق ہے رولز میں کہ آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کی جو انٹینٹ ہے وہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کی تو مستقل انٹینٹ غلط ہے، وہ اب کورم پارٹی ہو گئی ہے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے میں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے ہی یہ کورم بنتا ہے۔ آج پیپلز پارٹی بیٹھی تھی، اراکین قومی اسمبلی جو نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے، لہٰذا جو پہلی مرتبہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہوا اس وقت ہم کورم بنا چکے تھے، اور کورم ہاؤس ان آرڈر تھا، آپ نے سنا وہ رولنگ۔ لیکن پھر ایک شرارت کی گئی پی ٹی آئی کی ایک رکن کی جانب سے، اور اب وہ شرارت جو تھی وہ ایک ملی بھگت کا نتیجہ تھی، جسے کہ کہا جاتا ہے مکہ کا نتیجہ تھی۔ یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہیں سے اشارہ ہوا، کہیں سے کورم ہوا، اور پھر گنتی جو ہے وہ جان بوجھ کر کورم ہونے کے باوجود، دیکھیں جب آپ نے پہلے کورم کیا تو اراکین لابیز میں تھے، وہ آ گئے، ابھی بھی اراکین لابیز سے آ ہی رہے تھے کہ سڈنلی جو چیئر پہ بیٹھے تھے، میں ان کا بڑا احترام کرتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ میں چیئر کا احترام کرتی ہوں، تو اس چیئر پر بیٹھ کر سڈنلی پروروگیشن آرڈرز پڑھ دیے گئے۔ یہ بھی نہیں کہ سٹنگ کو آپ سسپینڈ کر دیں، کہ دیکھیں اگر کورم نہیں ہوتا تو آپ سٹنگ کو سسپینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سٹنگ کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، وہ بھی ایک رول میں شک ہے جو استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آپ دوبارہ آتے ہیں، دوبارہ بھی جس کو ہاؤس چلانا ہے نا وہ رولز کو صحیح استعمال کرتا ہے، جس کو ہاؤس ایڈجرن کرنا ہے یا پروروگ کرنا ہے وہ رولز کو تہس نہس کرتا ہے۔ تو آج رولز کا غلط استعمال کیا گیا، ابیوز کیا گیا رولز کو، اور چیئر نے اس طریقے سے پروروگ کیا جیسے کہ وہ خواہش رکھتے تھے، یہ ان کا پلان تھا کہ یہ پروروگ ہی ہونا ہے، بزنس کو ہم نے اوائڈ ہی کرنا ہے۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ بزنس کیا تھا جسے اوائڈ کیا گیا، تو جو اہم نقطہ ہے اس میں یہ آخر میں ڈالا گیا، حالانکہ ایک اور کالنگ اٹینشن سنگل ممبر کا ہے، کالنگ اٹینشن کے اندر آپ 5 جو ہے نا لوگ سائن کر سکتے ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ ایک سنگل ممبر کا کالنگ اٹینشن پہلے رکھا گیا، قطع نظر وہ کس جماعت سے ہے، میں اس پر جانا بحث ہی نہیں کرنا تھا، اور جو
5 लोगों ने साइन किया कॉलिंग अटेंशन, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनका आपने नीचे फेंक दिया। चले नीचे फेंक दिया तब भी कोई बात नहीं, हमने कहा चले आपने एजेंडा पे, बड़ी आपकी मेहरबानी, आप एजेंडा पे ले आए। अब ये एलाइज के साथ कार्रवाई है, और वो एक इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर तवज्जो दिलाई गई थी, जिसे फर्स्ट लेडी MNA मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने भी साइन किया। हमारे दीगर रुकन कौमी असेंबली, जिसमें अब्दुल कादिर पटेल साहब यहाँ हैं, आगा रफीउल्लाह साहब हैं, सैयद नवीर कमर साहब और हमारी बहन डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, इन 5 अरकान ने इसे साइन किया, जो कि था टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर for defense to a matter of urgent public importance regarding federal government has failed to name new international Islamabad airport for the after the name of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in recognition of her services for the democracy and the country, causing grave concern amongst the public. अब ये एक मैंने पढ़ दिया तो ये कॉलिंग अटेंशन था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस कॉलिंग अटेंशन से ही खौफ आ गया उन्हें, क्योंकि देखिए ना, मिनिस्टर कंसर्न भी नहीं थे। डिफेंस मिनिस्टर जो कि आते हैं, मैं उनको दाद देती हूँ कि वो असेंबली के सेशन में आते हैं और वो कई मामलात पर खुल के बात भी करते हैं, तो आज वो भी नहीं तशरीफ लाए, तो यानी कि एक पार्लिमानी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया गया। इतना अहम इशू, गो के अगेन उनके लिए भी बहुत एहतराम है, लेकिन ना डिफेंस मिनिस्टर खुद जो कि फेडरल मिनिस्टर है, मुझे नहीं पता कि इनके कोई स्टेट मिनिस्टर है कि नहीं है, तो ना स्टेट मिनिस्टर और पार्लिमानी सेक्रेटरी, सच एन इम्पोर्टेंट इशू। आप एक गवर्नमेंट देखिए, ये वो, हम तो आज ये बात नहीं कर रहे, इससे कबल हमने एक करारदाद भी मंजूर की ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली, जो कि यूनानिमसली पास हुई है, और हमने मुतअद्दद बार ये बात उठाई है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब आए थे असेंबली पिछले इजलास में, तो खुद फर्स्ट लेडी उनके पास गई और उन्होंने उनसे इस हवाले से बात की, जिस पर कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब का मिला, और उन्होंने कमिटमेंट दी कि जी बिल्कुल हम इसको करेंगे, ये मामला हमें भी पता है। तो ये एक बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, और उसी ने इनकरेज किया पीपल्स पार्टी के अरकान को कि हम एक रिमाइंडर के तौर पर कॉलिंग अटेंशन ले आते हैं, और हुकूमत जो करना चाहती है उसका ऐलान भी कर देगी। तो कोई शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो जमहूरियत के लिए, जो इस अवाम के लिए कुर्बानी दी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर जगह दुनिया में लीडरान के नाम पर कोई अहम जगह होती है। आप हर वक्त जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो वो भी किसी के नाम से है, और इस तरीके से बहुत जगहें हैं जो बड़े बड़े लीडरान के नाम पे है। लेकिन आज हम जिस खातून पहली मुस्लिम दुनिया की वजीर आजम, जो कि जमहूरियत के हुसूल के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रही, हम उनकी दी हुई कुर्बानियों के नतीजे में वो ये डिजर्व करते, वो तो बहुत कुछ डिजर्व करती है, लेकिन एक एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं, तो मैं समझती हूँ ये पेटी इशू, ये एक छोटी सोच है। मेरे दीगर भी साथी बात करेंगे इस पर, अगर इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन आज हमें बहुत अफसोस हुआ, ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर था हुकूमत का।